سمجھ لیں قانوناً ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی تین شکلیں ہو سکتی ہیں، یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے +1 سے لے کر +انفینٹی تک، یا منفی طور پر منافق -1 سے لے کر اور -انفینٹی تک، اور درمیان میں ایک زیرو کا مقام بھی ہے، نہ منافق نہ مومن، بس وہ مسلمان ہے، وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ ورسولہ۔ دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کے اور اس کے رسول کی، اس حالت میں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا۔ دیکھیے بات سمجھ لیں، بظاہر ہماری منطق کے خلاف بات جا رہی ہے، ایمان کے بغیر عمل قبول ہونا چاہیے؟ بڑی آسانی سے آپ کہہ دیں گے نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ سوچ لیجئے سب سے زیادہ خطرہ پھر ہم ہی کو ہوگا کہ ہماری یہ نمازیں بھی قبول ہوں گی کہ نہیں ہوں گی، وہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، وہ دلی یقین والا ایمان، قانونی ایمان تو ہے، سب کو ہے، میرے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہاں 2 صفات کا حوالہ دیا۔ یہ جو قرآن مجید کی آیات عموماً ختم ہوتی ہیں اللہ کے اسماء و صفات پر، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، تو آپ کا کیا خیال ہے الٹپ آتی ہیں؟ یہ بڑی حکمت کے ساتھ آتی ہے، مضمون کے ساتھ، مناسبت کے ساتھ اللہ کی صفات، اللہ کے نام، خاص سبب ہے۔ یہاں فرمایا، آیت ختم ہوئی ان اللہ غفور الرحیم، یہ اللہ کی شان غفاری اور شان رحیمی کا صدقہ ہے کہ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ قبول فرما لے گا، ورنہ صحیح بات تو یہی بنتی ہے کہ ایمان کے بغیر اطاعت قبول نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ رعایت دی جا رہی ہے تمہیں کہ اگرچہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، تاحال لم تؤمنوا، تم ہرگز مومن نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہہ سکتے ہو، لیکن اگر اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب کو روکے گا نہیں، کیوں؟ وہ غفور ہے، وہ رحیم ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ منطقی بات یہ بنتی جب تک مثبت طور پر ایمان دل میں نہ ہو کوئی عمل قبول نہ ہو، لیکن اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اس کی شان غفاری کا صدقہ ہے، اس کی شان رحیمی کے طفیل یہ رعایت کی جا رہی ہے۔ اس حال میں بھی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اجر و ثواب کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب ذرا ایک بات اس میں سمجھ لیجئے، وہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی؟ نمبر 1، اور ہم اپنے اوپر غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، اور یہ کتنی بڑی نوید جافزہ ہے ہمارے لیے اللہ کا یہ وعدہ کہ اگر ایمان نہ ہو تب بھی اطاعت کرو گے تو قبول کر لیں گے، لیکن اس کے لیے ایک نوٹ آف کوشن بھی ہے، ایک تنبیہ بھی ہے۔ یہ 4 باتیں سمجھ لیں تب اس آیت کا درس مکمل ہوگا۔ نمبر 1، یہ کون لوگ تھے؟ دیکھیے اچھی طرح سمجھیے اس بات کو۔ مکے میں اسلام کمزور تھا، کفر غالب تھا، ٹھیک؟ جو کلمہ شہادت پڑھتا تھا اسے مار پڑنی شروع ہو جاتی تھی، آگ پر لٹایا جا رہا۔ مدینے میں آ کر حالت بدل گئی، اب مار نہیں پڑتی، کبھی کبھی جنگ آ جاتی ہے، کہتے ہیں نکلو اللہ کی راہ میں، ویسے تو مارنی پڑتی نا، لہذا اب صورت بدلنی شروع ہوئی۔ ایسے لوگ بھی تھے مدنی دور میں بھی جو یقین کامل کے بعد ہی ایمان لاتے تھے اور اسلام لاتے تھے، لیکن ایسے لوگ بھی اب شروع ہو گئے کہ بھئی پورے قبیلے نے فیصلہ کر لیا ہے ایمان لانے کا، چلو تم بھی جاؤ۔ اب پورا قبیلہ لا رہا ایمان تو کٹنا تو نہیں سوچتے، چلو بھائی، چل کے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام لے آئے۔ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، یوں کہو ہم اسلام لے آئے ہیں،
وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن ہم اپنی شان غفاری اور شان رحیمی کے طفیل تم سے یہ رعایت کر رہے ہیں، اگر اطاعت کرتے رہو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اپنی حالت پر غور کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ وہاں رو چلی تھی اور یہاں ایک چکر چل رہا ہے، باپ کا بیٹا مسلمان، اس کا اگلا بیٹا مسلمان۔ وہ جو میں نے کہا تھا ہم مسلمان کیوں ہیں؟ بائی ایکسیڈنٹ آف برتھ۔ ہم سوچ کر ایمان لائے کیا؟ ہم نے خود غور و فکر کے بعد ایمان قبول کیا؟ اللہ جسے توفیق دے دے، ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے۔ سوچئے، غور کیجئے، تفکر کیجئے، شعوری طور پر ایمان لائیے، وہ ایمان اور ہوگا۔ اب تک ہم میں سے اکثر کا حال کیا ہے کہ صرف ایک چکر ہے نسلی، نسل بعد نسل اسلام آ گیا، اسلام تو آ گیا، کیا ایمان بھی آ جائے گا اس طرح؟ ایمان نہیں آتا اس طرح، اسلام آیا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ اکثر و بیشتر وہ اسی آیت کے مصداق ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ تو بتائیے ہمارے لیے کتنی بڑی نوید ہے یہ، کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ اگر بات یہ ہوگی کہ جب تک ایمان نہیں ہوگی نہ نماز قبول نہ روزہ قبول، تو ہمارا کوئی مقام پھر تھا؟ اللہ نے کتنی بڑی اپنی رحمت فرمائی، کتنا فضل فرمایا۔ اس حالت میں بھی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال کا اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ اب چوتھی چیز، نوٹ آف کوشن، یہ اطاعت ہونی چاہیے کلی اطاعت، جزوی نہیں، جزوی اطاعت نہیں۔ اللہ کے 10 احکام ہیں، 5 آپ نے مان لیے، 5 آپ نے ٹھوکر مار دی، کیا کہیں گے اسے؟ یہ اطاعت ہے؟ سمجھ لیجئے، یہ جزوی اطاعت نہیں، اس پر تو اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری شریعت، ہماری کتاب، ہمارے قانون، اس کے کچھ حصے کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ جو کوئی بھی یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ دنیا میں انہیں ذلیل و خوار کر دیا جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔